السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھ محمد اللہ تبارک و تعالی کا سورہ آل عمران میں یہ ارشاد کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مختصر سے جملے میں چند الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے خلاصہ فرما دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ اس دنیا میں خدا بند عالم جو بندے سے چاہتا ہے بندہ وہ کرے تو اللہ کی رحمت کی امید رکھے، جو بندے سے اللہ نے مانگا ہے وہ بندہ کرے تو جو بندہ اللہ سے چاہتا ہے وہ اللہ کرے گا۔ اپنائے گئے رویے کے بارے میں جس نے مجھ سے پوچھنا ہے وہ بہت طاقتور ہے، یعنی اللہ۔ تو پھر ایسا انسان اللہ کی مخلوق کے بارے میں کبھی بھی اپنی حدود کو کراس نہیں کرے گا۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں جتنا بھی فرض کریں پیسہ ہے یا عہدہ ہے اس کے پاس، اللہ سے ڈرے گا، اس کا عہدہ، اس کا پیسہ، اس کی طاقت اس کے دماغ میں نشہ نہیں بنے گی کہ اس نشے میں مست ہو کر وہ غریبوں پر یا کمزوروں پہ ظلم کرتا پھرے، جیسے کئی عمرا کر دیتے۔ ویسے افراد کو جانتے کہ جو اس بات پر کہ اس نے مجھے صحیح طرح سلام کیوں نہیں کیا، اسی پاکستان میں صحیح طرح سلام کیوں نہیں کیا، میں اس کو بتاؤں گا، اس پہ جھوٹا پرچہ کرا کے اس گھر پولیس بھیجوں گا، اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے سلام نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہو سکتا ہے شیعہ کہتا ہو سکتا ہے کوئی اور مسلک کہتا ہو، فرق نہیں ہے، اندر کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ لیبل کیا لگایا ہوا باہر، پیدائش کہاں ہوئی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں، چونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ لیکن جو اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا کام کیا ہے وہ بھی فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برا کام کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پیدا کس گھر میں ہوا وہ اللہ نے کیا تھا، اللہ اس بات پہ نہیں پکڑے گا تو اس گھر میں پیدا کیوں ہوا، تو شیعوں کے گھر کیوں پیدا ہوا، تو سنیوں کے گھر کیوں پیدا ہوا، تو فلان گھر ہوا، اللہ نے خود پیدا کیا۔ تو نے وہاں جب پیدا ہوا اس کے بعد جو تیرا اختیار تھا تو نے کیا کیا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ سنیے، اسلام اور جو اسلامی نام کے مسلمان ہیں لیکن تربیت نہیں لی اسلام سے، اللہ اور رسول سے، اہل بیت سے، تربیت یافتہ نہیں ہے، ان کو اسلام کی باتوں سے صرف مزے لینا سکھایا گیا، صرف جنت کے خواب دکھائے گئے، تربیت نہیں کی گئی جو رسول اللہ نے تربیت کی تھی، جو اہل بیت نے تربیت کرنی چاہیے وہ تربیت نہیں کروائی۔ اب کہتا ہے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں اس کو جو ہے جھوٹے پرچے میں اندر کرواؤں گا، دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ اب یہ کیوں پرچہ دلوا رہا ہے؟
کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. یہ چاہتا ہے سارے مجھے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہیں کرتا. یہ ایک متکبر کی علامت ہے، چاہے نام بار بار میں کہہ رہا ہوں، جس دین سے تعلق رکھتا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، فرق نہیں ہے. یہ مزاج ذہن میں رکھیے اور اللہ کے رسول کا فرمان ذرا سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن سلام میں پہل کرتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ سلام کے ثواب کے اگر 10 حصے ہیں، 9 اسے ملتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے. مومن سلام میں پہل کرتا ہے اور منافق چاہتا ہے مجھے سلام کیا جائے. اب آپ دیکھیں، اگر مجھے شوق ہو میں سلام نہ کروں، میری زبان میں چھالے نکلے ہوں، سارے مجھے سلام کریں، اور پھر جو نہ کرے میں کہوں میں یوں کر دوں گا تیرے ساتھ، منافق. اللہ کا نبی بتا رہا ہے یہ منافق ہے. یہ جب ہم نعرہ مارتے ہیں نا صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جی ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی محمد. اب دیکھیے، اگر تو تربیت اسلامی ہے تو یہ سبقت لے جائے گا کہ میں پہلے سلام کروں تاکہ 9 حصے اجر کے مجھے ملے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کے ثواب کو جب تقسیم کیا جائے سوال کرنے والے پر اور جواب دینے والے پر، تو جس نے مستحب کیا ہے اس کے 90% ثواب اس کا ہے، اور جس نے جواب میں واجب، جس پر واجب تھا، اس کے لیے 10% ثواب ہے. اب آپ خود دیکھیں، اگر مومن ہے پھر پہلے سلام کرے گا، ثواب کا طالب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن پہلے سلام کرتا ہے، منافق انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے. اور پاکستان ان منافقوں سے بھرا پڑا ہے. تو وہ جو فرما رہے جن کا تکبر، جن کی اکڑ عہدہ یا پیسہ یا گاڑی یا گھر، کوئی بھی چیز ان سے کہتی ہے کہ تجھے سلام ہونا چاہیے، تجھے سلام ہونا چاہیے. تو سلام کرے گا تو تو گھٹیا ہو جائے گا. یہ دین پر عمل سے انسان مسلم بنتا ہے اور مومن بنتا ہے. دین کی تعلیمات کو رودتا رہے اور پھر بھی کہے کہ میں بڑا مسلمان اور بڑا مومن ہوں، اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. دنیا میں اگر انسان بنا بھی پھرتا رہے. والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو رکھنے والے، ان کے لیے، یعنی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کن کے لیے تیار ہے؟ جس کو اپنے غصے پہ بڑا ناز ہو اس کے لیے جنت تیار نہیں ہے. اس کے لیے وہ جگہ تیار ہے جہاں زیادہ غصہ کرنے والے جائیں گے، غصے میں اللہ کی نافرمانیاں کر دینے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. ظاہر ہے کہ بعض چیزیں جرم ہوتی ہیں، وہاں پر جو سزا بنتی ہے وہ دینی ضروری ہوتی ہے تاکہ جرم بڑھے نہیں. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، یاد رکھیے، کہ جو دیدہ دانستہ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو معاف کیا جائے تو وہ بڑا مجرم بن جائے گا. وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے قتل کر کے آ جائے قاضی سے کہے قرآن میں لکھا ہے لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ مجھے معاف کر دیں. یہاں پہ معافی نہیں ہے، توجہ فرما رہے. لیکن روز مرہ کی ہماری زندگی میں ہمارے دوست، ہمارے ماتحت، ہمارے کولیگ، آس پاس والے، ہزار غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کا مزاج کبھی کیسا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے. معاف
قرآن کہہ رہا ہے جنت معاف کر دینے والوں کے لیے تیار کی گئی، چونکہ یہ متقی کی ایک علامت ہے۔ والعافین عن الناس، کچھ لوگ کہتے ہیں میں قیامت تک تجھے معاف نہیں کروں گا، جگہ وہ ہوتی ہے جہاں معاف کرنے سے اللہ راضی ہے، لیکن اس کی انا اور تکبر اتنا زیادہ ہے، کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہ مزاج نہیں ہے جس مزاج کے لیے جنت آمادہ کی گئی۔ جنت معاف کرنے والے مزاج کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم میں سے ہر ایک، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، کتنی چیزیں ہوں گی ہمارے نامہ اعمال میں کہ جو ہم چاہیں گے اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے، نہ پکڑے اوپر۔ تو خدا کہہ رہا ہے اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن میں تمہاری غلطیاں معاف کروں تو تم بھی میری مخلوق کی غلطیاں معاف کیا کرو۔ اگر تم چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑتے ہو لوگوں کو تو پھر میں بھی اسی رویے کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آؤں۔ یہ بات بھی اسلام کی تعلیمات میں بتائی گئی کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کون سی اپنی صفت کے ساتھ مجھے ملے گا، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کون سی صفت کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے ملتا ہے۔ اگر یہ جلاد صفت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ ہر وقت غضبناک ہوا رہتا ہے اور لوگ اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں، تو پھر جان لے کہ قیامت کے دن جس کی مخلوق ہے وہ بھی اسی حالت میں، اسی رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور پھر اکٹھا کر کے ان سب کو گویا فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب اس لفظ سے محب ہے، اللہ محب ہے، اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ محسنین سے۔ بس متقین ہی محسنین ہے۔ احسان اردو زبان میں جو ہم معنی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، عربی زبان میں اس کا معنی وسیع تر ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا احسان، چاہے وہ کسی کے معاملے میں ہو چاہے اپنے معاملے میں، یعنی چاہے حقوق العباد سے تعلق ہو چاہے اللہ کے حقوق سے تعلق ہو، اچھا کام احسان ہے، نماز احسان ہے۔ اردو والا معنی ذرا دماغ سے نکال دیں، احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ محسن یعنی اچھے کام کرنے والا، چاہے دوسروں سے مربوط ہو چاہے اپنی ذات سے مربوط ہو۔ واللہ یحب المحسنین، یہاں پر آیت نمبر 134 تمام ہوتی، آیت نمبر 135 صلوات پڑھیے محمد والے۔ متقین کے لیے، متقین کے بیان میں ایک اور اہم نقطہ، آیا متقی وہ ہوتا ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو؟ وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہوتا ہے۔ بس اس 135 آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت کے ضمن میں یہ بتا رہا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، عادی مجرم بن جاتے ہیں۔ سمجھیے گا، ایک ہے انسانی خطا جسے کہتے ہیں، ہو جاتی ہے، ایک ہے عادی مجرم جو دیدہ دانستہ کسی گناہ کو عادت بنا چکا، کہتا ہے یہ تو نہیں چھوڑنا،
بیلنس کر لوں گا، اور اتنے کام چندہ دے کے بیلنس کر لوں گا، یہ کر کے بیلنس کر لوں گا، فلان کر کے، عمرہ کر کے بیلنس کر لوں گا، زیارت کر، یہ چھوڑنا نہیں ہے میں. یہ بدماشی والا عادی مجرم، یہ کرپٹ ہے. صحیح، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا. اب جب متقین کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کی جب صفات بیان کی، میں آپ سب سے میری درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جا کر خود قرآن کی یہ آیات دیکھی ہوں گی، اور اگر ان 9 دنوں میں نہیں دیکھی تو آپ سے میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ آپ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 131 سے آگے کی آیات جہاں تک میں آج پہنچ پایا، آپ ان کو خود پڑھیے گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے پاس سے گھڑ کے آپ کو کوئی نہیں سنائی، وہی بتایا جو قرآن میں لکھا ہو، اسی کی وضاحت کی ہے، لیکن بات وہی بتائی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. 135 والذین، اور وہ لوگ ہیں متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب کوئی فاحشہ بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. 2 نام لیے اللہ نے، اذا فعلوا فاحشۃ او یا ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. تو ہم اس سے الفاظ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایک ہے اپنے اوپر ظلم، اور پھر دوسرے سے مراد ہے ایسی چیز جس سے دوسرے متاثر ہو، جس سے معاشرہ متاثر ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کا بھی تعلق ہے، وہ کر بیٹھے کبھی، یا ایسا کام کرے کہ جس کا دوسروں سے تعلق نہیں ہے لیکن ہے اللہ کے معاملے میں انہوں نے غلط کیا، نافرمانی کی خدا کی. یعنی جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے دوسروں سے مربوط چاہے اپنے سے مربوط، جب ہو جاتی ہے کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بے حیائی یاد رکھیں، چونکہ ہم بے حیائی سے مراد بہت ہی زیادہ بے حیائی والے کام لیتے ہیں. اللہ کے ہاں اللہ کی نافرمانی کرنا بھی خدا سے حیا نہ کرنا ہے. دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس نے خدا نخواستہ کوئی اپنے کمرے میں ٹی وی پر کوئی غلط چیز دیکھنی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ بھی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بچے کو باہر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، بچے سے اس کو حیا آتی ہے. یار بچہ کہے گا کیا کر رہے؟ بچے سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا نہیں آتی. اپنے افعال پہ ہم غور کریں کہ اللہ کہے گا تجھے ایک میری حقیر مخلوق کے سامنے تجھے حیا آئی تھی اور مجھ سے تجھے حیا نہیں آتی تھی. ہمسائے سے حیا آتی تھی، مجھ سے حیا نہیں آتی تھی. تیرے دوستوں کو پتہ نہ چلے ان سے چھپتا تھا، اور تجھے پتا تھا مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا. مجھ سے ان کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرتا تھا، میرے سامنے تو چاہتا ہی نہیں تھا تیری عزت ہو، تبھی تو میرے سامنے تو جرم کیا کرتا تھا. لہذا ائمہ اہل بیت نے علیہم افضل التحیت والسلام، کائنات کی سب سے بہترین درود و سلام ان کی ذوات اقدسہ پر ہوں، انہوں نے فرمایا اپنے کاموں کو دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے نچلا درجہ نہ دو. توجہ فرما رہے؟ کیا فرمایا؟ جو لوگ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے کم درجہ اللہ کو مت دو. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی دنیا والا کوئی انسان تمہیں دیکھ رہا ہو اس کو بھی امپورٹنس دیتے ہو، وہ حرکت نہیں کرتے، لیکن جب اللہ دیکھ رہا ہو کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو تو کر دیتے ہو. تو جن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے، جب لوگوں سے حیا کر لیتے ہو تو اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال جب یہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اب دیکھیے قرآن کا بیان، یہ صفت بتا رہا ہے اللہ، انہیں خود بتا رہا ہے غلطی ہوتی ہے ان سے، لیکن جب غلطی ہو تو ان کا مزاج کیا ہے؟ متقی کا مزاج کیا ہے؟ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے اس سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے،
البتہ جیسے جیسے تقویٰ کا درجہ بڑھتا جاتا ہے غلطیاں کم ہوتی جاتی ہیں، لیکن غلطی ہوتی. والذین، اور وہ لوگ کہ جو اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، فوراً ذکر اللہ، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے. جذبات میں ہو گیا، سستی میں ہو گیا، بے توجہی میں ہو گیا، خدا فوراً یاد آ جاتا. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے، اللہ انہیں یاد آ جاتا. اب جب خدا یاد آتا ہے تو کیا کرتے؟ فاستغفروا لذنوبہم، جیسے ہی اللہ یاد آتا ہے فوراً مغفرت طلب کرنے لگتے. اور یہ مغفرت آگے اللہ تعالیٰ خود واضح کر دے گا. یہ نہیں ہوتی استغفر اللہ بھی کر رہے ہیں لیکن دوبارہ اسی کو کرنے کا ارادہ بھی، یا اس کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. استغفر اللہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا برے کام کو. استغفار بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی جاری ہے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے ذنوب کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے. اور پھر ان کو اللہ گویا کہ ترغیب دلا رہا ہے. بات آگے جاری ہے لیکن بیچ میں ایک جملہ معترضہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بات کرتے کرتے، جیسے فرض کرے استاد بچوں کو کچھ لکھا رہا ہے لیکن بیچ میں کہتا ہے توجہ کرو. اب وہ توجہ کرو جو بیچ میں بولا ہے وہ اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. وہ کچھ اور ہدایت دینا چاہتا ہے. یہاں بھی اللہ بات کرتے کرتے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. بات آگے جاری ہے جیسے کہ میں بتاؤں گا. بیچ میں ایک جملہ معترضہ لایا. کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور جملہ معترضہ کیا ہے؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کرے گا؟ یعنی میں جو استغفار کر رہے ہیں میں نہیں معاف کرنے. کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون گناہوں کی مغفرت کرتا ہے؟ إِلَّا اللَّهُ، یہ ترغیب دلانے کے لیے کرو، میں تیار بیٹھا ہوں مغفرت کرنے. یہ جملہ معترضہ. پھر پچھلی بات کنٹینیو ہو رہی. اور کیا کنٹینیو؟ یہ جو استغفار کر رہے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کام کیا ہوتا ہے گناہ کا اس کی پھر تکرار نہیں کرتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا. کتنی واضح تفسیر ہے، کتنی واضح تصویر ہے. یہ تفسیر تو نہیں، یہ سادہ سادہ ترجمہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن سے انہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے کہ جو ان باتوں کے مطابق نہیں ہے جو پہلے سنتے آئے ہیں، تو ترجمہ بھی کرو تو کہتے ہیں تفسیر بالرائے کر رہی ہے. قرآن سے دور رکھنے والوں نے چھریاں چاقو پکڑا دیے ہوئے ان کو کہ جب بھی قرآن کا کوئی نام لے تو یہ چھری مارنی ہے، تم یہ چاقو مارنا ہے، ایک کہہ کر کنفیوژن کریٹ کرنی ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں. اب صفت کیا بتا رہا ہے اللہ متقین کی؟ بتا رہا ہے کہ ہو جاتا ہے گناہ ان سے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو مست نہیں رہتے گناہوں کے نشے میں، اللہ یاد آ جاتا ہے. اب یہ اللہ کا جو یاد آنا ہے، یہ میں پھر امام کی حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ یہ یاد آنا کیا چیز ہے. آیت پہلے میں ترجمہ ریپیٹ کر لوں. ان کو اللہ یاد آتا ہے، یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. اور اگلا کام کیا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار یعنی تکرار، میں نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. عادی مجرم نہیں ہے یہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو فعل ان سے سرزد ہوا
اس پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا بات، جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، دیدہ دانستہ جرم نہیں کرتے۔ یہ تصویر اللہ نے بتا دی، یہ متقی ہے۔ خطا ہوتی ہے، دیدہ دانستہ عادی مجرم، گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں۔ اب ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اصول کافی میں، کتاب الایمان والکفر میں یہ فرمان ایک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ سب سے مشکل کام جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ مجھ سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیا مشکل ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں ہے میری مراد، اگرچہ یہ بھی ذکر ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بڑا سخت کام ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، وہ کون سا ذکر؟ ذکر یعنی یاد۔ فرمایا وہ ذکر یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں بھی گناہ کا موقع اسے ملے، حرام کا موقع اسے ملے، اور وہ حرام کی لذت اسے کھینچ رہی ہو اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، اس کا جی بھی چاہ رہا ہو، لیکن اس حرام سے رک جائے اللہ کو یاد کر کے۔ یہ کام بڑا مشکل کام، یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ بہت بڑا ہوتا ہے، انسانوں کی نسبت بھی بڑا ہوتا ہے، ورنہ انسان کے سامنے نہیں کرتا بندہ، اللہ کے سامنے کر لیتا۔ امام نے فرمایا یہ ذکر مراد، ذکر اللہ، انہیں یاد آتا خدایا، کہتے ہیں ہم کیا کر بیٹھے، ہم سے کیا ہو گیا، اے اللہ ہماری مغفرت کر۔ اور جب مغفرت کرتے ہیں، وہ کریم کیا کہہ رہا ہے کہ کون گناہوں کی مغفرت کرے گا، مجھے پتہ ہے تم سے ہونے ہیں تو میں مغفرت کروں گا، کون ہے میرے سوا جس نے یہ کام کرنا، لیکن ہونا کیا چاہیے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے، عادت نہیں ڈال لیتے جرم کرنے کی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ اب یہ صفات بتائی متقین کی، اوپر شروع بات کہاں سے ہوئی تھی؟ جلدی کرو مغفرت کی طرف جانے میں۔ قرآن کا آپس میں باتوں کا ارتباط دیکھیے، یہ ساری باتیں بیان کر کے، متقین کی صفات بیان کر کے، ان کا مزاج بیان کر کے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی۔ عادی مجرموں کو نہیں، چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، استغفار کی تسبیحیں بھی جاری ہیں، نہیں، یہ نہیں، ان کے لیے مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور وہ جنتیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اب قرآن کے لفظ دیکھیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ نعمہ، ہم کہتے ہیں نا، ایک نعرہ ہے امام حسین کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر، میرا حکمران، مجھے امر کرنے والا حسین ہے، و نعم الامیر، اور کتنا بہترین سردار ہے میرا۔ یہ نعمہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر، نعمہ، کتنا زبردست۔ پھر فرمایا
قد خلت من قبلکم سنن، یہ ہم پہلی دفعہ یہ باتیں تم سے نہیں کر رہے. یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کو قرآن دیے. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی قوموں میں اللہ کے یہی قانون جاری تھے. اللہ قانون چینج نہیں کرتا اپنا. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی یہی قانون گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا سیر کر کے تو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور ذرا نظریں دوڑاؤ جنہوں نے ان باتوں کو جھٹلایا ان کی عاقبت کیسی ہوئی. اور اس کے بعد والی بس 2 آیات اور ہیں جب میں اپنی بات کو تمام کروں گا. آیات یہ کنٹینیوڈ ہے. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے بیان ہے اللہ کا. یہ متقین ہے، یہ جنت ہے. یہ نہیں کرنا رحمت چاہتے ہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پیچھے رہ گئے ہو جلدی کرو، اس کمی کو دور کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو. جنت جان لو متقین کے لیے. متقین کی یہ صفات ہے. متقین عادی مجرم نہیں ہوتے. یہ سارا بتایا اور پھر کہا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نیا قانون نہیں ہے. پہلی قوموں میں بھی اللہ کے یہی معیار تھے، یہی قانون تھے. کوئی نیا قانون اللہ نے نہیں ایجاد کیا تمہارے لیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. سب کو پتہ، جو سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا اللہ نے کیا کہا ہے. معانی اس کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گے سننے والے کے. لیکن ضروری نہیں جو سنے، ضروری نہیں جو پڑھے اس کے مطابق چلے بھی. فائدہ کسے دے گا؟ بیان سب کے لیے ہے، فائدہ کسے دے گا؟ دیکھیے تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. وہدن وموعظۃ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے. للمتقین، فائدہ دے گا صاحبان تقوی کو. چونکہ تقوی یعنی عمل کی خواہش، تقوی یعنی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، خواہش جس میں ہے ہی نہیں کہ میں نے بچنا ہے. اس کو 10 دفعہ قرآن مجید سنا دو، اس میں کہاں بچنا؟ ارادہ ہی نہیں، وہ متقی نہیں. ھذا بیان للناس وہدن وموعظۃ للمتقین. اور پھر اللہ آخری جو میں آیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑو. دشمن کے سامنے کمزور نہ پڑو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم میں بھی مبتلا نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اللہ تمہیں کہہ رہے تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. یہ کس سے مربوط ہے آیت؟ یہ جنگ احد کی کے پس منظر سے مربوط ہے. جب مسلمان میدان سے بھاگے اور نقصان ہوا، اگرچہ بعد میں آ گئے تھے لیکن نقصان ہو گیا، تکلیف اٹھانی پڑی. تو اللہ اب ان سے کہہ رہا ہے کہ تم، اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مسئلہ پیش آ گیا اسی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور اس وجہ سے کمزور پڑ جاؤ، دشمن تمہیں سمجھے کہ تم کمزور ہو گئے. نہیں، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے. اعلون اعلیٰ کی جمع ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے، سب سے اونچے رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. اگر مومن نہیں ہو تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے.
ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن میں ایمان ہے، ایک عارضی مشکل پیش آ گئی ہے، اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے، اس غم کو لے کے بیٹھ نہیں جاؤ، کمزور نہیں پڑو، اٹھ کے ڈٹ کے پھر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم جیتو گے، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا، شرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان جسے اللہ ایمان کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی عرائض کو میں تمام کرنے کی طرف لاؤں۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا زیادہ برداشت کیا، توجہ کر رہے، روٹین سے ہٹ کے یہ گفتگو تھی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم اعلیٰ رہو گے، یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کفار کے مقابلے میں، دشمنان دین کے مقابلے میں۔ اب کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے مولانا یہ قرآن نے کیسی باتیں کی ہوئی؟ کیا کہا ہے قرآن؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم سب سے اعلیٰ رہو گے، اور مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں کوئی تو مومن ہوگا نا، تو پھر یہ کیوں دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے جنہیں کفار کہا جاتا ہے کیوں یہ پسے پڑے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو قرآن کے پیمانے میں چیک کرو کہ تم وہ مومن ہو، ان صفات والے ہو جنہیں قرآن مومن کہتا ہے، تمہارے اندر وہ شجاعت ہے، تمہارے اندر وہ غیرت دینی ہے، تمہارے اندر وہ عبادت گزاری ہے، خدا کے آگے جھکنا، خدا کے راستے میں اگر دینے کا، سب کچھ دینے کا موقع آئے، وہ جذبہ ہے تمہارے اندر، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے بتائے ہوئے رہنماؤں سے جو گائیڈنس ملتی ہے اس کی تڑپ ہے، گائیڈنس لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تڑپ ہے تم میں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں عزت و سرفرازی عطا نہ کرے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو خود اسلام کی تحریک اس بات کی گواہ ہے، رسول اللہ نے جو تحریک شروع کی وہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ قوم جس کے درمیان رسول اللہ کو مبعوث فرمایا گیا تھا، رسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ ہر اعتبار سے ایک پست قوم تھی، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، گنتی کے چند افراد تھے جن کو مکے میں پڑھنا لکھنا آتا تھا، باقی سب ان پڑھ تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ ان پڑھ اخلاق دیکھیں ان کے بدترین، گھٹیا ترین، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر لڑائی لڑتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا تھا، سال ہر سال وہ جنگ جاری رہتی تھی، اور کتنے ہی لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ جھگڑا کس پہ ہوتا تھا؟ میں نے پہلے یہاں سے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا ہے، میں نے جناب یہاں سے پہلے گزرنا ہے، تم نہیں گزر، اس پہ لڑ پڑتے تھے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی اسی قسم کی لغویات میں مبتلا ہیں، اکڑے ہوئے متکبر۔ اس اسلام کی تحریک نے ایسا تربیت کیا ان کو کہ چند ہی سالوں میں چھا گئے، ان ممالک کو بھی فتح کر لیا۔ یہ تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ جو اس زمانے میں، اب آج جیسے جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے دنیا میں، اپنے زمانے کی جو سپر پاورز تھی ایران اور روم، ان کو فتح کر لیا، ان کے لشکروں کو شکست دے دی۔ ایسا جذبہ اس دین نے اور اس قرآن نے ان کے اندر بھر دیا تھا، اسی دین نے کیا تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی جس نے یہ کام کیا ہو، پڑھ کے پھونکے مارنے سے نہیں ہوا تھا۔
جیسے آج کچھ لوگ دنیا کو پھونکوں سے بدلنا چاہتے ہیں یا بد دعاؤں سے بدلنا چاہتے ہیں، نہیں ہوا تھا. گردنیں کٹوائی تھی، زخم کھائے تھے، بھوک برداشت کی تھی، پیاس برداشت کی تھی. کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر. غلطیاں بھی ہوئی تھی، غلطیاں بھی کرتے تھے. قرآن نے غلطیاں جہاں ہوئی ہیں غلطیاں بھی بتائی، اور جہاں پہ اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تعریفیں بھی کی. جہاں خدا کی بات مانی ہے تو تحریک کامیاب ہوئی ہے. اگر بات نہ مانتے، اے کاش جس طرح میدان میں نکل پڑتے تھے رسول اللہ کا حکم سن کر. کوتاہی بھی ہوتی تھی، قرآن نے بتایا ہوا، قرآن میں سب باتیں واضح ہیں، اللہ تکلف نہیں کرتا. جہاں گڑبڑ ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے، اور جنہوں نے جو نکلے ہیں اور لڑے ہیں ان کی تعریف بھی اللہ نے کی ہوئی. فرمایا ہوا ہر قدم جو یہ اٹھاتے ہیں اور جو دوبارہ زمین پہ رکھتے ہیں، اٹھانے پر بھی اور رکھنے پر بھی اللہ ان کے لیے نیکیاں لکھتا ہے. ان کے اٹھتے ہوئے قدموں سے دشمن ڈر جاتا ہے جب یہ جہاد کے لیے یہ کام کرتے ہیں. صرف جہاد نہیں، حج کی احادیث میں اللہ کے نبی کے فرامین ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، پیدل ہو یا سواری پر ہو، جب وہ سواری قدم اٹھاتی ہے تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے، جب وہ واپس زمین پہ رکھتی ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے جدھر چاہا ہے ادھر جا رہا ہے. وقت جہاد ہے، جہاد پہ جا رہا ہے. وقت حج ہے، حج پہ جا رہا ہے. اور اسی طرح ہر وہ کام جو دین کی سربلندی کا سبب بنے. الحمدللہ آج مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے 40 کے جلوس میں انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کی، اور جو قدم اٹھتا ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی، اور جو زمین پر لگتا ہوگا اس پر بھی حتماً نیکیاں ملی. کیوں؟ میں کراچی کا رہنے والا نہیں ہوں، چند سالوں سے مثلا کراچی آنا ہو رہا ہے، لیکن جن دوستوں کے ساتھ میں گیا تھا جلوس میں تو وہ بتا رہے تھے مجھے، البتہ جو چند سال میں نے دیکھے ہیں وہ بھی میرے سامنے تھے. 40 کا جلوس بتا رہے تھے کہ یہ تاریخی جلوس ہے، اس میں شرکت، مرد تو مرد، خواتین کی شرکت تاریخی ہے. آپ نے یہ کام کیا، جو گئے تشریف لے کر گئے، تو جو دیکھ رہے تھے کہ آج کا دن کیا ہوتا ہے، یہ جو فضا بنی ہوئی ہے ملک کی، کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو جو پیغام حسینیوں کی طرف سے جانا چاہیے تھا انشاءاللہ کراچی میں بھی اور دیگر پاکستان کے شہروں میں بھی، بہت ساری جگہوں پہ یہی حالت ہے، یہی جذبہ ہے. تو یہ پیغام ان کو بڑی اچھی طرح پہنچ گیا ہوگا کہ جو سوچ رہے تھے کہ کچھ منفی لوگوں کی حرکتوں کا بہانہ بنا کر تو وہ تشیع پر کوئی چڑھائی کر سکیں گے، اور تشیع کو اپنے جو جائز، جو ان کی آزادی عقائد ہے، آزادی افکار ہے، آزادی ہے کہ وہ جو اپنی عبادات انجام دینا چاہیں، اس معاملے میں کچھ پیچھے دھکیل سکیں گے. ان کو پیغام آپ کی طرف سے آج بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ مل گیا. پروردگار عالم تمام شرکت کنندگان کو بہترین اجر عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آج 20 صفر کا دن گزرا. یہ وہ دن ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار بعض روایات کے مطابق، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق، اہل بیت اطہار کا قافلہ آج کے دن کربلا پہنچا. 40 دنوں کی جدائی کے بعد
یہ قافلہ دوبارہ کربلا کے شہداء سے ملاقات کے لیے کربلا میں آیا، لیکن اس سے قبل اللہ کے رسول کے ایک بہت بڑے صحابی، جو ایسے صحابی ہیں کہ جن کی ساری زندگی عشق اہل بیت سے عبارت ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ اپنے ایک شاگرد کہ جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، عطیہ عوفی، ان کے ساتھ 20 سفر کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ راوی ہیں حدیث کے بھی کہ اللہ کے نبی نے جناب جابر سے فرمایا کہ اے جابر حسین کی قبر کی زیارت کرنا، اور بہت سارا اجر امام حسین کی قبر کی زیارت پر اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ تو جابر نابینا ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، اسی حالت ضعف میں کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس روایت کا راوی عطیہ عوفی ہیں کہ جو جابر کو سہارا دے کر وہاں پر اس سفر پر لائے تھے۔ عطیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں پہنچے، جابر کی حالت عجیب تھی۔ صحابی رسول نے مجھ سے کہا کہ مجھے فرات کے کنارے لے جاؤ، میں امام کی زیارت سے پہلے غسل کرنا چاہتا ہوں۔ فرات کے پانی میں غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اس کے بعد خوشبو لگائی، اور جب تیار ہو گئے تو اب مجھ سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے جاؤ جہاں میرے مولا حسین کی قبر ہے۔ یہ پہلے زائر ہیں 40 کے۔ عطیہ فرماتے ہیں میں نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ لے کر جابر کو قبر امام حسین کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے جابر کا ہاتھ حسین کی قبر کے اوپر رکھ کر کہا یہ تیرے مولا حسین کی قبر ہے۔ جب جابر کو یہ پتہ چل گیا، جابر اپنے پورے وجود کے ساتھ امام حسین کی قبر کے ساتھ اپنے وجود کو لگا دیا، اور آہستہ آہستہ 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین حبیبی یا حسین، اور میرے پیارے حسین، میرے دوست حسین۔ فرمانے لگے جب 3 مرتبہ پکارا، پھر خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں قبر سے خطاب کر کے کہ مولا حسین بھلا یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی دوست اتنے عرصے کے بعد دوست سے ملنے کے لیے آئے اور وہ بار بار اپنے دوست کو پکار رہا ہو لیکن دوست اس کو جواب نہ دے۔ میں پکارتا ہوں یا حسین، آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے حسین، میرے مولا آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی گردن کی رگوں کا خون آپ کے سینے پر لگ چکا ہے، ظالموں نے آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ اتنا روئے جابر کے بے ہوش ہو کر قبر پر گر گئے۔ عطیہ کہتے ہیں جابر کا ایک غلام ساتھ تھا، جابر کو ہوش آیا۔ اب جب ہوش آیا تو اس غلام نے اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ دور سے کوئی سیاہی نظر آتی ہے۔ یہ غلام نے بتایا، جابر کو بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا جا کر دوڑ کر جا کر دیکھو، اگر تو یہ ابن زیاد کے آدمی ہیں تو آ کر جلدی ہمیں بتاؤ تاکہ ہم کہیں جا کر خود کو چھپائیں، کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپ جائیں۔ اور پھر فرمایا اور اگر تم نے مجھے آ کر یہ خبر سنائی کہ یہ آنے والا قافلہ اسیران کربلا کا قافلہ ہے، میرے مولا سجاد کا قافلہ ہے، میری آقا زادی زینب بی بی کا قافلہ ہے، تو پھر میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ عزادارو یہ غلام تیزی سے دوڑا اور اس قافلے کے قریب پہنچا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ قافلہ کربلا کے اسیروں کا قافلہ ہے، یہ کربلا کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ غلام دوڑتا ہوا واپس آیا اور آ کر جابر کو یہ خبر سنائی کہ یہ قافلہ اہل بیت کا قافلہ ہے۔ جابر نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، آج کے بعد اب تو میرا غلام نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر عزادارو
جابر کو جوتے پہننے بھی یاد نہ رہے، سر پر کپڑا رکھنا بھی یاد نہ رہا۔ خدا جانے نابینا تھے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس قافلے کی طرف دوڑے۔ اب جو ان دونوں کی ملاقات ہوئی، عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک شہر میں کوئی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی عزیز دوسرے شہر میں ہو، تو جب وہ عزیز پہنچتا ہے لاش پر یا پہنچتا ہے قبر پر تو ایک مرتبہ غم تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا استقبال کرنے والے اس سے گلے لگ کر روتے ہیں۔ خدا جانے کیا منظر ہوگا کربلا کا۔ سجاد گلے لگے جابر کے اور جابر گلے لگے امام سجاد کے، دیر تک گریہ کیا۔ سید سجاد نے فرمایا جابر آپ قبر حسین کو تو زیارت کے لیے آئے ہو، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ 10ویں عاشور کے دن کربلا میں نہ تھے، میں بیمار تھا۔ عصر عاشور ایک دفعہ میں نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا تھا تو اپنے بابا کے سر کو نیزوں پر دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم جابر کہ شام غریبہ اہل بیت رسول کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا۔ میری 4 سالہ بہن جو بابا بابا پکارتی تھی، کسی نے اس کو تسلی تو نہ دی، اس کو تماچے مارے۔ جابر آپ نہیں تھے، کوفہ کے دربار میں ایک شرابی نے کس طرح میری پھپھی اماں کی طرف اشارے کیے تھے، جابر آپ نہ تھے۔ نوکے نیزہ پر سروں کو پھرایا گیا، کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی شام کے بازاروں میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے صدقے ان ایام کی ہماری عبادات کو، قلیل اور ناقص عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری آئندہ نسل کو نیک اور صالح اور اہل بیت کا سچا پیروکار قرار دے۔ پروردگار ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ملت جعفریہ کے جو شہداء جن کو محبت اہل بیت کے جرم کی سزا میں قتل کر دیا گیا، ان تمام کو اور بالخصوص سید شاہد حسین اور سید احمد علی شیرازی، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اہل بیت اطہار کی شفاعت اور ان کا جوار ان کو نصیب فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص جناب خادم حسین صاحب، ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان یعنی محبت محمد و آل محمد پر فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت میں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں کامیاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔